بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں سب بچے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میکینزم آف انزائم ایکشن۔ ہم آج انزائم ایکشن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ انزائم کس طرح ایکشن کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنا کام ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک مثال ایک میکینزم لکھتا ہوں، ایک ایکشن کس طرح یہ اپنے ایکشن ادا کرتے ہیں۔ تو پہلے میں یہاں ایک انزائم ڈرا کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس ایک انزائم کی سٹرکچر ہے، تو یہ ہے وہ انزائم، اور یہاں جو ہمارے ساتھ ہے وہ یہاں ہے سبسٹریٹ۔ اس طرح ہمارے ساتھ سبسٹریٹ ہے، اور جب یہ سبسٹریٹ یہ انزائم کے ساتھ مل جاتے ہیں، جس طرح یہاں جو ایکٹیو سائڈ یہ جگہ جو ہے نا، یہ ایکٹیو سائڈ ہے، اس کو ہم ایکٹیو سائڈ کہا جاتا ہے، اور یہ ہے سبسٹریٹ۔ میں نے پہلے کلاس میں آپ کو سبسٹریٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ سبسٹریٹ کیا چیز ہوتا ہے۔ جو چیز پر انزائم ایکٹ کرتا ہے، ایکشن کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس کو ہم سبسٹریٹ کہتے ہیں۔ تو یہ انزائم جو ہے نا وہ اس سبسٹریٹ پر کام کرتا ہے۔ تو کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے، تو ہم آ جاتے ہیں اس طریقے سے کہ یہاں جو انزائم ہے، میں آپ کو یہاں لکھ لیتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس جو انزائم ہے اور یہ جو سبسٹریٹ ہے وہ اس سے مل جاتا ہے اس طریقے سے۔ یہاں جو ایکٹیو سائڈ ہے نا وہاں مل جاتے ہیں، تو انزائم اس سبسٹریٹ پر کام شروع کرتا ہے، اور جب بھی انزائم اس سبسٹریٹ پر کام شروع کرتا ہے تو وہاں جو ہے نا سبسٹریٹ ہمارے ساتھ اس شکل میں آ جاتے ہیں، اس طریقے کیٹالائز ہوتا ہے۔ اور انزائم میں نے پہلے بتایا کہ انزائم صرف اس کو توڑ پھوڑ کرنے میں مدد دیتی ہے، تو انزائم یہاں اپنی شکل میں آ جاتے ہیں، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور یہاں جو ہے نا وہ یہاں سبسٹریٹ ہے نا جو کیٹالائز ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو سبسٹریٹ نہیں کہتے ہیں، ہم اس کو ایک اور نام دیتے ہیں، پروڈکٹ۔ ہم اس کو پروڈکٹ کہتے ہیں۔ تو یہ پروڈکٹ ہوا ہمارے ساتھ، یہ جو سبسٹریٹ کیٹالائز ہوا تو اس کو ہم پھر پروڈکٹ نام دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، اس کے 2 ماڈل ہے انزائم کے ایکشن، میکینزم آف انزائم ایکشن کے سائنٹسٹ نے 2 ماڈل میں ڈرائیوڈ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں لاک اینڈ کی ماڈل، کہ یہ کیا ہے لاک اینڈ کی ماڈل۔ ہم سب سے پہلے اس کی ہسٹری اور ڈسکوری کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ کس نے ڈسکور کیا تھا اور کس سن میں ڈسکور کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ایک سائنٹسٹ تھا ایمیل پیسچر ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے 1896 میں ڈسکور کیا تھا۔ 1896 میں یہ لاک اینڈ کی ماڈل ڈسکور کیا تھا۔ تو یہ ہے اس کی ہسٹری، اور اس کے ہم آتے ہیں اس کے جو کچھ پوائنٹ ہیں آپ کے آسانی کے لیے کہ آپ ایگزام میں لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایکٹیو سائٹ ریجڈ، یعنی جس انزائم میں جو ایکٹیو سائٹ ہے نا یہاں یہ جگہ جو ہے نا یہ ایکٹیو سائٹ ہم اس کو کہتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 2 طرح ہوتا ہے، ایک بائنڈنگ سائٹ اور ایک کیٹالائٹک سائٹ ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ تو ہم آتے ہیں ایکٹیو سائٹ ریجڈ۔ یہاں جو ایکٹیو سائٹ ہوتا ہے نا لاک اینڈ کی ماڈل کے جو انزائم ہے نا اس کے جو ایکٹیو سائٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہے بہت ریجڈ سٹرکچر ہوتا ہے، سخت سٹرکچر ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ ہے انزائم اسپیسیفک۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا تھا کہ ہر سبسٹریٹ کے لیے اپنا ہی انزائم ہوتا ہے،
وہ انزائم اس اپنے سبسٹریٹ پر کام کر سکتے ہیں اور سبسٹریٹ پر یہ کام نہیں کر سکتے. جس طرح لیپڈ کے جو انزائم ہے لائپیز انزائم صرف اور صرف اپنے لیپڈس پر کام کر سکتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین پر کام نہیں کر سکتے. تو اسی طرح ہر سبسٹریٹ کے لیے اپنا ہی انزائم ہوتا ہے، اسی طرح پروٹین کے لیے اپنا انزائم ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹ کے لیے اپنا انزائم ہوتا ہے. تو اسی طرح جس طرح یہاں جو ہے نا لاک اینڈ کی ماڈل، جس طرح ہر لاک کے لیے اپنا کی ہوتا ہے، اسی طرح اپنے سبسٹریٹ کے لیے اپنا ہی انزائم ہوتا ہے جو اس پر کام کرتے ہیں. اور جو یہ ریجڈ کیوں ہوتا ہے، یہ ریجڈ اس لیے ہوتا ہے کہ ہر ایک جو سبسٹریٹ ہے نا وہ ہر انزائم جو ہے نا وہ ہر سبسٹریٹ پر کام نہیں کر سکتے. اسی طرح ہر کی جو ہے نا وہ ہر لاک پر کام نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ ریجڈ ہوتا ہے کیونکہ جو کی ہوتا ہے نا وہ ہم اس لاک کے اندر جاتے ہیں اور وہ اپنے کی جو ہے نا جو اس لاک کے لیے ہوتا ہے وہ اس پر اوپن ہو سکتا ہے اور کی پر نہیں ہو سکتا ہے. دوسری طرح یہ ریجڈ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے ہی کی پر اوپن ہو سکتا ہے. تو اس لیے ریجڈ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے. اگر یہ ریجڈ نہ ہوتا تو یہ صرف ہر کی پر اوپن ہو سکتا تھے. تو اسی طرح یہ ریجڈ سخت ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہمارے پوائنٹ ہے وہ ہے نان ریگولیٹری انزائم. نان ریگولیٹری انزائم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جتنے بھی انزائم ہوتا ہے نا اس کے جب ہمارے جسم میں ضرورت ہوتا ہے نا، جب ضرورت ہو تو انزائم اپنا کام شروع کرتے ہیں، اور جب وہ ضرورت نہیں ہوتا تو پھر وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس لیے نان ریگولیٹری کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر وقت کام کر سکتے ہیں، یعنی اس میں سٹاپ ہونا نہیں ہے. اسے ہمارے جسم کے اندر جو انزائم ہے اس کو ہمارے جسم سگنل دیتا ہے کہ تم ابھی اس کام شروع کرو کیونکہ ہمارے جسم کو انزائم کی ضرورت ہے. تو اس میں یہ نہیں ہوتا. نان ریگولیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کام کر سکتے ہیں، اس کو سگنل نہیں ملتے. تو اسی طرح نان ریگولیٹری انزائم ہوتا ہے، یعنی یہ جو لاک اینڈ کی ماڈل کے لیے جو بھی انزائم ہے وہ نان ریگولیٹری انزائم ہوتا ہے، وہ ہر وقت کام کر سکتے ہیں. اس میں سٹاپ ہونے اور شروع ہونے کا جو سگنل ہے نا اس کو دیتے ہیں، وہ اس میں نہیں ہوتا. یہ نان ریگولیٹ ہر وقت کوئی کام ہو سکتا ہے اور اس میں سٹاپ ہونے کی کوئی بھی چانسز نہیں ہوتے. اور دوسرا جو ہمارے ساتھ ماڈل ہے نا وہ ہے انڈیوس پٹ ماڈل. انڈیوس پٹ ماڈل کے سب سے پہلے ہم ہسٹری کی طرف آ جاتے ہیں کہ کس نے ڈسکور کیا تھا اور کس سن میں ڈسکور کیا تھا. تو سب سے پہلے یہ جو کوش لینڈ ایک سائنٹسٹ تھا، کوش لینڈ ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے ڈسکور کیا تھا 1958 میں ڈسکور کیا تھا. 1958 میں یہ انڈیوس پٹ ماڈل یہ کوش لینڈ سائنٹسٹ نے 1958 میں ڈسکور کیا تھا. اور یہ انڈیوس پٹ ماڈل جو ہے نا وہ اس کے الٹ ہے. اور یہ جو نان ریگولیٹری انزائم کا جو اگزامپل ہے نا وہ ہم سے بھول گیا، وہ ہے لائپیز جو لیپڈ پر کام کرتے ہیں. یہ لائپیڈ انزائم جو ہے نا وہ نان ریگولیٹری انزائم ہوتا ہے. تو یہ اور یہ انڈیوس پٹ ماڈل اس کوش لینڈ نے 1958 میں ڈسکور کیا تھا. تو یہ انڈیوس پٹ ماڈل اس کے الٹ ہے، یعنی وہ جو ایکٹیو سائٹ ریجڈ ہوتا ہے اور یہاں جو ایکٹیو سائٹ فلیکسیبل ہوتا ہے. فلیکسیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا ہر انزائم کے لیے اپنا ہی سبسٹریٹ ہوتا ہے اور یہاں جو انزائم ہوتا ہے نا وہ اسی طرح ہوتا ہے. یہاں جو انزائم ہوتا ہے نا وہ اسی طرح ہوتا ہے. اور یہاں جو سبسٹریٹ ہے تو سبسٹریٹ کچھ اس طرح ہوتا ہے. یہ انزائم ہے اور یہ ہے سبسٹریٹ.
ای جو انزائم اس پر کام کرتے ہیں، تو ای سبسٹریٹ جو ہے نا وہ ایکٹیو سائٹ میں نہیں آ جاتے، کیونکہ اس کے الٹ ہے، اس سے بدل ہے، تو یہ اس میں کام نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے جو ہم نے پچھلے، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے کلاس میں کہا تھا کہ پروٹین انزائم جو ہے نا وہ پروٹین سے مل کر بنتا ہے، تو یہ انزائم جو ہے نا اس کے اندر جو پروٹین ہے وہ ہے، اس میں چینج آ جاتے ہیں، چینج اس پروٹین میں آ جاتے ہیں، اور تو یہ انزائم جو ہے نا اس سبسٹریٹ کی طرح بن جاتے ہیں، تو یہ کچھ اس طرح ہو جاتے ہیں، تو یہ انزائم اس طرح ہوتا ہے، اور یہ سبسٹریٹ اس میں اسی طرح فٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ سبسٹریٹ ہوا اور یہ انزائم، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے کام اسی طرح ادا کر سکتے ہیں، تو یہ جو ہے نا پہلے اسی طرح ہوتا ہے، اور جو سبسٹریٹ ہونا وہ اس کے الٹ ہو جاتے، الٹ ہے، اور یہ اپنا کام نہیں کرتے، تو پھر اسے پروٹین میں چینج آ جاتے ہیں، اور پروٹین میں چینج آنے سے یہ انزائم اس طرح ہو جاتے ہیں، اس سبسٹریٹ کے ساتھ ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے کام ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں جو دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے انزائم نان اسپیسیفک، یعنی ہر انزائم کے لیے اسی طرح اس کے ساتھ اپنا سبسٹریٹ نہیں ہوتا، پھر اس انزائم کے اندر جو پروٹین ہے اس میں چینج آتے ہیں، اور اس چینج آنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سبسٹریٹ جو ہے نا اس طرح بن جاتے ہیں، اپنے سبسٹریٹ کی طرح بن جاتے ہیں، تو یہ پہلے سے نان اسپیسیفک ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ انزائم اور سبسٹریٹ ایک طرح نہیں ہوتے، تو پھر انزائم میں پروٹین میں چینج آ جاتے ہیں، اور وہ اپنے سبسٹریٹ کی طرح بن جاتے ہیں، تو یہ پھر اپنے کام ادا کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریگولیٹری انزائم، ریگولیٹری یہ نان ریگولیٹری ہے، اور یہاں ریگولیٹری انزائم کا مطلب یہ ہے کہ جو ریگولیٹری انزائم کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے جسم میں انزائم کی ضرورت ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارے جسم اس کو سگنل دیتے ہیں کہ تم کام شروع کرو، کیونکہ ہمارے جسم میں انزائم کی ضرورت ہوتا ہے، اور جب ہمارے جسم میں انزائم کی ضرورت نہ ہو تو اس کو بھی ہمارے جسم سگنل دیتے ہیں کہ تم سٹاپ ہو جاؤ، کیونکہ ہمارے جسم کو اس انزائم کی ضرورت نہیں ہوتا، تو پھر یہ سٹاپ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح انڈوسپٹ ماڈل کے جو انزائم ہوتا ہے وہ ہے ریگولیٹری انزائم میں ہمارے پاس جو اگزامپل ہے نا وہ ہے ہیزوکائنیز جو انزائم ہے اس کو ہم گلوکوکائنیز بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ جو انزائم ہے وہ ہے ریگولیٹری انزائم، یعنی جب بھی ہمارے جسم میں اس انزائم کی ضرورت ہو جاتی ہے تو یہ اپنا کام شروع کرتے ہیں، اور جب ضرورت نہ ہو تو یہ سٹاپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوا ہمارا آج ٹاپک، امید کرتا ہوں سب کے ذہن میں آ گیا ہوں گے، تو اگر چینل پر نیا ہو تو چینل سبسکرائب کرو، اور لائک بھی ضرور کرو۔ والسلام۔